للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور سرور کون مکان نبی دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ عظیم اور رحمتوں بھرا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اسی ماہ رمضان المبارک کی آمد کی مناسبت سے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس ماہ رمضان کے اپنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ استقبال فرمایا کرتے تھے، تو میں آپ کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تاکہ وہ اس مبارک مہینے کا شایان شان استقبال کر سکیں اور روزے اور نوافل کا اہتمام کریں اور روزے رکھنے کا اور اس ماہ مقدس کو عبادت کے اندر گزارنے کا پورا عزم فرما لیں۔ تو آئیے ہم بھی عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ماہ مقدس کو عبادت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزاریں۔ اس لیے آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سلیمان فارسی راوی ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو فضیلت و برکت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل کے درجہ میں رکھا ہے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کا کوئی ایسا کام کرے جس کی حیثیت نفل کی ہے، تو فرمایا اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور جو فرض ادا کرے گا تو اس کا اجر و ثواب بندے کو 70 فرضوں کے برابر دیا جائے گا۔ تو اس لیے برادران اسلام، آؤ فرائض کے اہتمام بھی اس مہینے کے اندر کریں، اور ساتھ ساتھ نوافل کے اوپر بھی توجہ دیں، کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ تو آؤ ہم نیکیوں کے موسم بہار میں آ کے اپنی نیکیاں کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمتوں، برکتوں اور اس کے فضل کے مستحق بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جسے صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس مہینے کے اندر بندے کو صبر کی ترغیب ملتی ہے کہ بندہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بندے کو اجر سے محروم نہیں رکھتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خطبے کے اندر ارشاد فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ فرمایا اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے،
مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جہاں رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور بندہ جو نیکیاں کرتا ہے تو نیکیوں کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو ہر لحاظ سے بندے کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اس مہینے میں کسی روزے دار کے روزے کو افطار کرائے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرنے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اور اس کے روزے کی افطاری کا اہتمام کرائے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کوئی بندہ کسی کا روزہ افطار کرائے، چاہے اس کے پاس تھوڑا سا سامان ہو، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروائے، یا کھجور کے ایک دانے کے ساتھ یا نصف دانے کے ساتھ جو ہے نا وہ روزہ افطار کرائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر سے محروم نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنی کم قلیل چیز کے ساتھ بھی روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وہ مہینہ ہے اولہ رحمت، فرمایا اس کے پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو رکھ دیا ہے، اور ویسے بھی وہ کہتا ہے ان رحمتی واسعت کل شیء، فرمایا میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے 10 دنوں کو اپنی رحمت کا مرکز بنا دیا ہے، اور جو اس کی رحمت کے طلبگار ہیں رحمتوں والا ہی مہینہ جلوہ فگن ہو رہا ہے، اور اس کی رحمت کے طلبگار بن کے تم رحمت طلب کرتے چلے جاؤ گے، میرا رب العالمین تمہارے اوپر اپنی رحمت کمی برساتا چلا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا اولہ رحمت، اس کا اول حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرۃ، اس کے درمیانی حصے کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ویسے تو بندے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے طلبگار رہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے پر وہ مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے کہ سارا سال ہم اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک وہ عشرہ آ رہا ہے کہ جس عشرے کے اندر اللہ کی رحمت اپنے مغفرت و رحمت بلاتی ہے کہ رحمت کے طلبگاروں رب کی رحمت میں آ جاؤ، مغفرت کے طلبگاروں تمہارا رب بخشنے کے لیے تیار ہے، تم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہیں بخشتا چلا جائے گا۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وآخرہ عتق من النار، فرمایا اے صحابہ کرام وہ مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے کہ جس مہینے کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کے آخر کو جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا ہے، جس کے آخری عشرے کو، تو اس کے سارے عشروں کے اندر اللہ کی رحمتیں بھی تلاش کریں، مغفرت بھی تلاش کریں، اور اس کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگیں اور جنت کی طلب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں جو کمی کر دے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دوزخ کی آگ سے نجات بخشے گا۔ آخر میں حضور نے فرمایا کہ جو کسی کا ملازم ہے، کسی کے ہاں کام کرتا ہے، فرمایا جو مالک اپنے کام کرنے والے کے کام کے اندر نرمی کرتا ہے، فرمایا وہ دنیا کے کام میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں نرمی کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو جہنم کی آگ سے نجات بخش دے گا۔ برادران اسلام، تو آئیے ماہ رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں، فضل اللہ تعالیٰ کا ایک بار پھر ہمارے شامل حال ہونے والا ہے، تو سارے اس کا اہتمام کریں، ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھیں، تلاوت قرآن کریم کریں، تراویح کے اندر حاضری دیں، نماز با جماعت کا اہتمام کریں، غریبوں کا ساتھ دیں، یتیموں کا ساتھ دیں، بیواؤں کا ساتھ دیں، مدارس کے طلباء کی خدمت کریں،
جس کے لیے یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا درس بھی دیتا ہے، یہ مہینہ اللہ کی عبادت کا ذوق بھی دیتا ہے، یہ مہینہ جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور محبت حاصل کرنا کے بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمیں اپنی یاد، اپنے ذکر و فکر کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ساری رحمتیں، ساری برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور بالخصوص دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اوپر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اوپر کرم فرمائے، پاکستان کی حالت کے اوپر کرم فرمائے، ہم سب کی خیر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔